बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। तुर्की, अफ़गानिस्तान और कतर से पाकिस्तान की हिमायत में आवाज़ें उठी हैं, और जब पाकिस्तान की हिमायत में इन तीन ममालिक से ऑफिशियल चीज़ें सामने आ रही हैं, उस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसने पिछले 20 साल में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके दुनिया में अपनी मजबूत तरीन लॉबीज़ खड़ी की थी, अब उसके मुकाबले में पाकिस्तान 20 माह के अंदर पाकिस्तान ने वो मकाम हासिल किया है खोया हुआ, जो पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में खोया था। अब जो तुर्की से पाकिस्तान की हिमायत में आवाज़ आई है वो अली शाहीन की है। अली शाहीन कौन है, मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। तैयब उर्दगान की जो पार्टी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, उसके सीनियर मेंबर हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, सीनियर सियासतदान हैं तुर्की के। तुर्की का जो पार्लिमानी ग्रुप है, तुर्की पाकिस्तान दोस्ती पार्लिमानी ग्रुप, उसके चेयरमैन हैं। मशहूर ज़माना ड्रामा आप सब देख रहे हैं, अर्तुगरुल गाज़ी, उसकी जो ऑफिशियल टीम थी उसके मेंबर हैं, पाकिस्तान से पढ़ कर गए हैं और बड़ी नफीस उर्दू बोलते हैं। अब जब तैयब उर्दगान पाकिस्तान आए थे तो अली शाहीन भी उनके साथ थे। हमारे दोस्त हैं एहतशामुल हक साहब, वो हमें लेकर गए थे, हम चंद दोस्त मिलने गए थे अली शाहीन साहब को। अली शाहीन पाकिस्तान से इश्क करते हैं और उसकी वजह यह है कि वो कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं। हमारी मीटिंग के दौरान ही अली शाहीन साहब ने हमें बताया कि तुर्की की ब्यूरोक्रेसी 80% ब्यूरोक्रेसी जो है टॉप लेवल की, वो पाकिस्तान से पढ़ के गई हुई है। हमने पूछा जी ये पाकिस्तान से क्यों पढ़ के गई है, तो उन्होंने कहा कि 70s 80s और 90s में जब स्टूडेंट्स बाहर जाना शुरू हुए तुर्की के, तो उनके पास दो ऑप्शंस थे, या वो यूरोप चले जाते या यूरोप के अलावा कहीं सोचते। अब यूरोप वो कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बहुत महंगा था, वहाँ लिविंग महंगी थी, वहाँ फूड एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, वहाँ तालीम बहुत ज़्यादा महंगी थी। लिहाजा पाकिस्तान की तालीम की ज़ाहिर है उस वक्त बहुत ज़्यादा मांग थी। अभी भी पाकिस्तान में अच्छी तालीम दी जा सकती है अगर हुकूमत उसकी सरपरस्ती करे। तो अली शाहीन साहब ने कहा कि ज़्यादातर फिर स्टूडेंट्स जो थे हमारे 70s 80s और 90s में, वो पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं, और अली शाहीन भी पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा सियासतदान भी पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तान में रही है। लिहाजा अली शाहीन साहब ने हमें बताया कि आपका और हमारा यानी पाकिस्तान और तुर्की का ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर भी एक बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, और बड़ी हिमायत देखने में आती है जब तुर्की में पाकिस्तान की बात हो। अब बदनाम ज़माना मेजर गौरव आर्य हैं, जिन्होंने तैयब उर्दगान साहब को ट्वीट किया, उनको टैग किया और एक ट्वीट क्या थी, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक बहरी जंगी जहाज़ बना रहे हैं। और उसके ऊपर जो बदनाम ज़माना मेजर हैं भारत के मीडिया के ऊपर हमें नज़र आते हैं, वो ये मीडिया के ऊपर बैठ के कहते हैं, ऑन एयर कहते हैं कि हम बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी करवा रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, मैं करता रहूँगा। ये वो बंदा है अपना, और जो कराची के अंदर भी इंसर्जेंसी की बात मानते हैं, मेजर गौरव आर्या। इसने ट्वीट किया कि आप ये जो पाकिस्तान के साथ मिलकर बहरी जहाज़ बना रहे हैं, पाकिस्तान आपको इसके पैसे भी नहीं देगा और पाकिस्तान आपको पे बैक नहीं करेगा, यानी इसका बदला नहीं चुकाएगा। पाकिस्तान सिर्फ आपका नाम रखेगा और कुछ नहीं देगा आपको। अब इसका जवाब दिया अली शाहीन साहब ने। अली शाहीन साहब की शॉर्ट जो चीज़ें हैं, जो उनकी प्रोफाइल है, वो मैंने आपको बताई है कि किस कदर वो अहम हैं। CEC मेंबर हैं, तैयब उर्दगान की जो मशावरती कौंसल है उसके अहम मेंबर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, और उर्दू जानते हैं, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी उनकी बड़ी वहाँ पे तुर्की के अंदर उनकी जान पहचान है, उनकी नाव हाव है, उनकी से है अली शाहीन की। अली शाहीन ने वो जो ट्वीट था गौरव आर्या का, उसको कोट ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमें कोई बदला नहीं चुकाएगा, पाकिस्तान इसका पे बैक नहीं करेगा। पाकिस्तानियों ने इसका बदला पहले से चुका चुके हैं। और उन्होंने इशारा दिया खिलाफत मूवमेंट का, जब तहरीक खिलाफत चल रही थी, पहली जंग अज़ीम के दौरान खिलाफत जो तुर्की के अंदर, यही खिलाफत उस्मानिया जो हमें अब दिखाई देगी इसके अंदर अर्तुगरुल गाज़ी के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसकी बुनियाद जो अर्तुगरुल गाज़ी के तीसरे बेटे ने रखी थी। वो खिलाफत जब ख़तरे में थी तो पाकिस्तान से, यानी हिंदुस्तान से, उस वक्त ये मुश्तरका हिंदुस्तान था, यहाँ से मुसलमानों ने अपने ज़ेवरात बेचकर यहाँ से पैसे भेजे थे और वह खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था, जिसका तज़किरा किया अली शाहीन ने।
اور آپ یہ اس کو کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ علی شاہین کی میں پروفائل آپ کو بتا چکا ہوں. علی شاہین وہاں پہ حکومتی رکن ہیں، اہم ترین پارلیمانی رکن ہیں وہاں پہ ترکی کے اندر، اور ان کی طرف سے گورو آریہ کو یہ منہ توڑ جواب دینا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور پاک ترک دوستی کا یہ جو یعنی گورنمنٹ کے لیول پہ یہ جواب دیا گیا ہے، اس کی بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. اور علی شاہین صاحب کی طرف سے یہ جواب آنا میجر گورو آریہ کے لیے، یہ صرف میجر گورو آریہ کو جواب نہیں ہے، یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے سول اور ملٹری، ان دونوں کو جواب ہے. اور یہ پاکستان کی صرف ایک پاکستانی کی حمایت نہیں ہے، یہ تمام پاکستانیوں کی، پاکستانی گورنمنٹ کی حمایت ہے. افغانستان سے پاکستان کے حوالے سے جو اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا کہ کل آرمی چیف گئے تھے، ان کے ساتھ وزیر اعظم کے جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں ایمبیسڈر صادق، وہ بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے. اور آرمی چیف کی وہاں پر 1-on-1 ملاقاتیں ہوئی ہیں اشرف غنی سے، پریزیڈنٹ اشرف غنی سے، اور افغان مصالحاتی کمیشن یا کونسل جو ہے اس کے چیئرمین عبداللہ سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس کا اعلامیہ رات گئے ISPR نے جاری کیا ہے. اور پاکستان کے آرمی چیف کا یہ جو دورہ تھا یہ ریفیوجیز کے حوالے سے بھی تھا، افغان ریفیوجیز کے حوالے سے، یہ ٹریڈ کے حوالے سے بھی تھا، یہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی تھا، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھا. لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز وہاں ڈسکس کرنے گئے تھے وہ تھی افغان پیس پروسیس. کیونکہ جب آرمی چیف ایمبیسڈر صادق کے ساتھ افغانستان گئے ہیں، اس سے ایک دن پہلے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان جو یہ پیس پروسیس ہے اس کے جو نمائندہ خصوصی ہیں زلمے خلیل زاد، انہوں نے GHQ کے اندر آرمی چیف سے ملاقات کی تھی اور وہی ساری باتیں ڈسکس کی تھیں جو آرمی چیف نے جا کر وہاں پر ڈسکس کی ہیں. یعنی افغان پیس پروسیس کے حوالے سے جو پیس اکارڈ پاکستان نے دوحہ کے اندر کروایا ہے افغانستان کے طالبان کا اور امریکہ کا، تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد نافذ العمل ہو جائے، اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور یہ پیس اکارڈ جتنی جلدی نافذ العمل ہو جائے افغانستان کے اندر اتنا پاکستان کے حق میں بہتر ہے. اب جب افغان پیس پروسیس کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن میں ایک جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ قیدیوں کا تبادلہ ہے. یعنی افغان طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے ملٹری اور جو دوسرے انہوں نے سول قیدی پکڑے ہوئے ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے، اور اشرف غنی کی حکومت طالبان کے قیدی نہیں چھوڑ رہی. اب پاکستان کے آرمی چیف وہاں موجود تھے اور یہی ٹاپ پریارٹی نمبر 1 ایجنڈا بھی یہی تھا کہ ان دونوں کو یعنی عبداللہ کو بھی اشرف غنی کو بھی اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ آپ نے جو طالبان کے قیدی پکڑے ہوئے ہیں وہ چھوڑیں اور طالبان آپ کے قیدی چھوڑیں، تاکہ جو افغان پیس پروسیس پیس اکارڈ کیا گیا تھا دوحہ کے اندر وہ نافذ العمل ہو. اب اچھی خبر کیا تھی، جیسے ہی آرمی چیف پاکستان وطن واپس پہنچے ہیں ISPR کی ایک پریس ریلیز آئی ہے، اس پریس ریلیز کے مطابق ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اشرف غنی کے ساتھ. اشرف غنی نے چمن کا بارڈر کھولنے کے اوپر اور پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کی. عبداللہ نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کی کہ وہ افغان ریفیوجیز کو بھی لک آفٹر کر رہے ہیں، اور جو بارڈرز ہیں وہ بھی انہوں نے ترخم بھی کھولا ہے اور چمن بارڈر بھی کھولا ہے، اور اس کی دونوں نے تعریف کی، عبداللہ نے بھی اور اشرف غنی نے بھی. اب جب واپس پہنچے آرمی چیف تو اس کے کچھ ہی دیر بعد دوحہ قطر میں جو طالبان کا پولیٹیکل آفس ہے وہاں پہ جو ان کے انچارج ہیں سہیل شاہین، ان کی ٹویٹ آئی اور انہوں نے بتایا کہ افغان طالبان نے 15 قیدی چھوڑے ہیں افغانستان کی حکومت کے، اس میں ان کی پولیس کے لوگ بھی ہیں اور ان کی ملٹری کے لوگ بھی ہیں. تو یہ وہ فوری طور پر پہلا بارش کا قطرہ ہوا ہے جب آرمی چیف واپس تشریف لائے ہیں. تو افغانستان کے طالبان کی طرف سے یہ ایک بہتر جسچر دیا گیا ہے ان کو، بیٹر جسچر تھا، جس کے نتیجے میں 15 لوگ وہاں سے چھوڑے گئے ہیں. تو یہ افغانستان میں جہاں پاکستان کی گونج ہے، ترکی سے بھی پاکستان کی حمایت میں بات کی جا رہی ہے، دوحہ سے بھی پاکستان کی حمایت میں بات کی جا رہی ہے، اس وقت میں جب بھارت جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جس طرح میں نے پہلے تفصیل سے کہا کہ ہر طرف انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، اور اپنے ہمسایہ ممالک جو بھارت کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کی تھی، واشنگٹن DC کے اندر بھی انویسٹمنٹ کی تھی،
ہر جگہ پر انویسٹمنٹ کر کے بھارت اوپر آیا تھا 20 سالوں میں، اور اب پاکستان اوپر آ رہا ہے، کیونکہ اب پاکستان کے اندر کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہونے جا رہا، پاکستان میں کوئی سلالہ چیک پوسٹ پہ اٹیک نہیں ہونے جا رہا، پاکستان پہ کوئی ابٹباد آپریشن نہیں ہونے جا رہا، پاکستان میں کوئی ریون ڈیوس آ کر اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہے۔ لہٰذا پاکستان نے جو مقام کھویا تھا پچھلے 20 سالوں میں وہ 20 مہینے میں پایا ہے، کیونکہ اب جب پاکستان تہران کے اندر بھی ڈسکس ہو رہا ہے، ریاض کے اندر بھی پاکستان کی بات ہے، دبئی کے اندر بھی پاکستان کی بات ہے، واشنگٹن ڈی سی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی بات ہے، وائٹ ہاؤس کے اندر بھی پاکستان کی بات ہے، اس وقت دلی کے اندر کیا باتیں چل رہی ہیں؟ دلی کے اندر جو ان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں اس وقت، اور کس کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں؟ لداخ کے اوپر، کیونکہ لداخ ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور قبضہ کر کے وہ بیٹھ گئے ہیں آ کے چائنیز، اور انہوں نے یہ جو کووڈ-19 کی ہمارے میڈیا کو فرصت نہیں تھی کہ اس کے علاوہ کوئی بات کرے، اس وقت میں لداخ بھارت کے ہاتھوں سے نکل کر چین کے ہاتھوں میں جا چکا ہے، اور چین نے اس کے اوپر اب بات کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ لہٰذا جب پاکستان کی پاکستان کی بات ہو رہی ہے 20 سالوں بعد، اس وقت 20 سال بعد ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے بھارت کو، نیپال کی طرف سے، بھوٹان کی طرف سے اور چائنا کی طرف سے، اور یہ ہے وہ باجوہ ڈاکٹرائن جس کی میں نے آخری ویڈیو بھی لگائی تھی راجہ فیصل صاحب کے ساتھ۔ یہ وہ باجوہ ڈاکٹرائن ہے، عمران خان کا وین ہے کہ عمران خان نے 20 ماہ کے اندر افغانستان، ترکی، قطر، سعودی عرب، ایران، UAE، امریکہ، ہر جگہ پر، ایون UK، ہر جگہ پر پاکستان کی حمایت کے لیے پاکستان کی حمایت لی ہے۔ اس وقت میں بھارت دنیا میں اپنی حمایت کھو چکا ہے۔ تو یہ تھے پاکستان کے لیے دو اچھی خبریں، ایک یہ کہ پاکستان کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں ترکی سے، دوحہ قطر سے اور افغانستان سے، اور دوسری یہ خبر کہ جب پاکستان کی حمایت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اس وقت بھارت اپنی حمایت کھو رہا ہے 20 سال کے بعد۔ اور آخر میں ایک ضروری بات آپ سے یہ ہے کہ کرونا اس وقت پاکستان میں پیک کے اوپر جا رہا ہے، احتیاط کرنی ہے آپ سب نے۔ احتیاطیں وہی 3 جو بڑی احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں ہیلتھ آفیشلز کی طرف سے، اپنے ہاتھ دھوئیں، باہر ہجوم میں نہ جائیں، غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ جائیں، اور باہر جائیں تو ماسک پہن کر جائیں۔ یہ ساری احتیاطیں آپ نے بھی کرنی ہیں، ہم نے بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔